ماشاءاللہ ہمایوں صاحب چونکہ ایک صاحب نظر کی کمال ہے کہ آواز میں سوز و بتا رہا تھا کہ آستانے کا فیض جاری و ساری ہے، اور حضور نے آپ سے اہل بیت کی قربائی کا حکم دیا، تو حضور آپ کی نظر کا فیض چاہتے ہوئے ایک جملہ دینے لگا ہوں۔ ہمارا تو عقیدے والے لوگ ہیں، عقیدہ یہی ہے کہ اس لیے زمانے میں میری پذیر آئی ہے۔ سمجھنے والا بولے گا سبحان اللہ، دوسرا نہ بولے، جو سمجھتا ہے اہل بیت کی محبت کو دونوں ہاتھ اٹھا کے وہ بولے سبحان اللہ۔ بڑا قیمتی جملہ دینے لگا ہوں کہ اس لیے زمانے میں میری پذیر آئی ہے، حسنین کے صدقے میں ضیا پائی ہے، اور دیا جو واسطہ زہرا کا تو بات بن ہی گئی، میں نے یہ بات کئی بار آزمائی۔ ہائے ہائے، جو سمجھا ہے وہ بولے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ۔ یہ خمسۃ اطفی بہا ہر البائل حاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، اس لیے زمانے میں میری پذیر آئی ہے، حسنین کے صدقے میں ضیا پائی ہے، اور دیا جو واسطہ زہرا کا تو بات بن ہی گئی، میں نے یہ بات کئی بار آزمائی، میں نے یہ بات کئی بار آزمائی۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، حضور کو دعوت دینے سے قبل آپ کے لکھتے جگر کو دعوت دینے سے قبل 3 جملے میں نے پڑھنے ہیں پنجابی۔ اس موقع مناسب اس کے آپ کی موجودگی میں اس لیے پڑھنے لگا ہوں کہ فیض لینا ہے۔ اب ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہنا لبیک، وہ بولے جس کا سب کچھ حضور کے نام پہ قربان ہے، وہ ہاتھ اٹھا کے کہے لبیک۔ ہاتھ اٹھا کے وہ بولے جس کا جان و مال اولاد سب کچھ میرے آقا کے نام پہ قربان ہے، وہ ہاتھ اٹھا کے کہے گا لبیک، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک۔ جو کہتا ہے میں مولا حاضر ہوں، سب کچھ لے گئے حضور کی بارگاہ، ہاتھ اٹھا کے کہے گا لبیک یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا کے کہو لبیک یا رسول اللہ، بج بج کے کہو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ 3 جملے اس فقیر نے عالمی کانفرنس میں بھی پڑھے، آپ کی خصوصی توجہ اور آپ کی خاص نظر عنایت کرتے ہوئے 3 جملے دینے لگا ہوں۔ اہل ذوق لوگ موجود ہیں۔ میں کردہ کا دی مدح خوانی، مدینے والے دی مہربانی، میں کردہ کا دی مدح خوانی، مدینے والے دی مہربانی، جو میرے لفظاتے ہے جوانی، مدینے والے دی مہربانی، جو میرے لفظاتے ہے جوانی، مدینے والے دی مہربانی۔ اور سنی کا عقیدہ بڑا سچا ہے، کلمہ روزہ ایمان ملیا، نبی دا صدقہ ہے قرآن ملیا۔ کلمہ روزہ ایمان ملیا، نبی دا صدقہ ہے قرآن ملیا۔ کلمہ روزہ ایمان ملیا، نبی دا صدقہ ہے قرآن ملیا۔ یہ کیا سا تحفہ ہے آسمانی، مدینے والے دی مہربانی۔ آئے ہائے، ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ۔ جس کا عقیدہ جو کچھ ملا ہے مدینے والے کا صدقہ ہے، ہاتھ اٹھا کے کہے گا سبحان اللہ۔ اب جو تیسرا جملہ ہے تو پڑھنے کے لیے یہ 2 جملے میں نے پڑھے، رب العزت کی قسم جملہ سننے کے بعد بے ساختہ زبان سے نعرہ بھی نکلے گا، سبحان اللہ بھی نکلے گا کہ میں سچا سچا غلام تیرا۔ آل نبی کی موجودگی میں ہاتھ اٹھا کے کہے آمین، ہاتھ اٹھا کے کہے آمین۔ میں سچا سچا غلام تیرا، میں سچا سچا غلام تیرا، سدا جپدا میں نام تیرا، میں سچا سچا غلام تیرا، سدا جپدا میں نام تیرا، نہ میں منافق نہ قادیانی، مدینے والے دی مہربانی۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ نہ میں منافق نہ قادیانی، مدینے والے دی مہربانی۔ ہمارا تو عقیدہ کہ مدینے والے کا کرم ہے یہ کائنات۔ دعوت دے رہا ہوں آپ کے لخت جگر جناب پیر طریقت رہب رشید صاحبزادہ اعزاز الرحمان شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتم کو سے آپ تشریف لائیں گے، حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری کا شرف حاصل کریں گے۔ آپ کے لخت جگر سے آمد سے قبل ایک پر محبت سے نعرہ بلند کرو، اس کے بعد بلا تاخیر انشاءاللہ حضور کا خطاب ہوگا۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے عظمت مصطفیٰ کے لیے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ کسی کی ذات کے لیے نہیں، عظمت مصطفیٰ کے لیے دونوں ہاتھوں کو اٹھانے حضور کی ذات کے لیے۔ جس نے تو کسی کے لیے اٹھانے وہ نہ اٹھائے، جس کا عقیدہ یہ ہاتھ قیامت کے دن کہیں کہ مولا ٹھنڈے بنا کر عظمت مصطفیٰ کا
اقرار کر رہا تھا ہاتھ اٹھا کے کہے گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ نعرہ غوثیہ، اللہ محمد 4 یا حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید. معذرت اس دوران یعقوب صاحب کی حاضری کے عالم اسلام کے بڑے عظیم قاری قرآن زینت القرآن فخر القرآن جناب محترم عزت مآب جناب قاری منیر احمد نعیمی صاحب دامت برکاتم کو سے آپ سٹیج کی زینت بن چکے ہیں. دل کے تا گہرائیوں سے انجمن غلامان رسول اہل دے کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے کہ آپ تشریف لائیں. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا ہے بچپن سے. خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا ہے بچپن سے. میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کی ثنا بچپن سے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دیوانے جو بھی منگتے نے میرے سرکار دے دینے. دیوانے جو بھی منگتے نے میرے سرکار دے دینے. کرم کر دینے جس ویلے کرم کر دینے جس ویلے او نسلہ تار دے دینے. دیوانے جو بھی منگ دینے میرے سرکار دے دینے. دیوانے جو بھی منگ دینے میرے سرکار دے دینے. کرم کر دینے جس ویلے کرم کر دینے جس ویلے او نسلہ تار دے دینے. دیوانے جو بھی منگ دینے میرے سرکار دے دینے. دیوانے جو بھی منگ دینے میرے سرکار دے دینے. قسم رب دی نبی دینا تو ایک جان دینے. دیوانے قسم
رب دی نبی دے نام تو وک جاندے دیوانے او کچھ بھی کول نہیں رکھتے او کچھ بھی کول نہیں رکھتے او سب کچھ وار دیتے ہیں او کچھ بھی کول نہیں رکھتے او کچھ بھی کول نہیں رکھتے او سب کچھ وار دیتے ہیں دیوانے جو بھی منگتے ہیں میرے سرکار دیندے نے کرم کر دینے جس ویلے کرم کر دینے جس ویلے او نسلاں تار دیندے نے دیوانے جو بھی منگتے ہیں میرے سرکار دیندے نے کرم کر دینے جس ویلے کرم کر دینے جس ویلے او نسلاں تار دیندے نے دیوانے جو بھی منگتے ہیں میرے سرکار دیندے نے میں زہرا پاک دے بچیاں دلج پالی تو صدقے جان میں زہرا پاک دے بچیاں دلج پالی تو صدقے جان کوئی ایک بار منگتا ہے کوئی ایک بار منگتا ہے او سو سو بار دیندے نے کوئی ایک بار منگتا ہے کوئی ایک بار منگتا ہے او سو سو بار دیندے نے دیوانے جو بھی منگتے ہیں میرے سرکار دیندے نے کرم کر دینے جس ویلے کرم کر دینے جس ویلے او نسلاں تار دیندے نے دیوانے جو بھی منگتے ہیں میرے سرکار دیندے نے میں زہرا پاک دے بچیاں دلج پالی تو صدقے جان میں زہرا پاک دے بچیاں دلج پالی تو صدقے جان کوئی ایک بار منگتا ہے کوئی ایک بار منگتا ہے او سو سو بار دیندے نے کوئی ایک بار منگتا ہے کوئی ایک بار منگتا ہے او سو سو بار دیندے نے دیوانے جو بھی منگتے ہیں میرے سرکار دیندے نے جڑے لمحے نبی سرور دے ذکر پاک وچ گزرن جڑے لمحے نبی سرور دے ذکر پاک وچ گزرن دلانوں چین دیندے نے دلانوں چین دیندے نے تے سینہ ٹھار دیندے نے دلانوں چین دیندے نے دلانوں چین دیندے نے تے سینہ ٹھار دیندے نے دیوانے جو بھی منگتے ہیں میرے سرکار دیندے نے کرم کر دینے جس ویلے کرم کر دینے جس ویلے او نسلاں تار دیندے نے دیوانے جو بھی منگتے ہیں میرے سرکار دیندے نے
قسم رب دی نبی دے نا تو ایک جان دے دیوانے قسم رب دی نبی دے نا تو ایک جان دے دیوانے او کچھ بھی کول نہیں رکھ دے او کچھ بھی کول نہیں رکھ دے او سب کچھ وار دے دینے او کچھ بھی کول نہیں رکھ دے او کچھ بھی کول نہیں رکھ دے او کچھ بھی کول نہیں رکھ دے او سب کچھ وار دے دینے دیوانے جو بھی منگتے نے میرے سرکار دے دینے کرم کر دینے جس ویلے کرم کر دینے جس ویلے او نسلہ دار دے دینے دیوانے جو بھی منگتے نے میرے سرکار دے دینے قسم رب دی نبی دینا تو ایک جان دینے دیوانے قسم رب دی نبی دینا تو ایک جان دینے دیوانے او کچھ بھی کول نہیں رکھ دے او کچھ بھی کول نہیں رکھ دے او سب کچھ وار دے دینے او کچھ بھی کول نہیں رکھ دے او سب کچھ وار دے دینے دیوانے جو بھی منگتے نے میرے سرکار دے دینے کرم کر دینے جس ویلے او نسلہ دار دے دینے دیوانے جو بھی منگتے نے میرے سرکار دے دینے غلاماں دا عقیدہ ہے میرا ایمان فاروقی غلاماں دا عقیدہ ہے میرا ایمان فاروقی کمی رہندی نہیں پھر کوئی کمی رہندی نہیں پھر کوئی جدوں سرکار دے دینے کمی رہندی نہیں پھر کوئی کمی رہندی نہیں پھر کوئی جدوں سرکار دے دینے دیوانے جو بھی منگتے نے میرے سرکار دے دینے کرم کر دینے جس ویلے کرم کر دینے جس ویلے او نسلہ دار دے دینے دیوانے جو بھی منگتے نے میرے سرکار دے دینے غلاماں دا عقیدہ ہے میرا ایمان فاروقی غلاماں دا عقیدہ ہے میرا ایمان فاروقی کمی رہتی نہیں پھر کوئی کمی رہتی نہیں پھر کوئی جدوں سرکار دے دینے دیوانے جو بھی منگتے نے میرے سرکار دے دینے دیوانے جو بھی منگتے نے میرے سرکار دے دینے در بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا در بے مثال آقا دا
رتبہ کمال آقا دا قرآن دا خلاصہ قرآن دا خلاصہ حسن و جمال آقا دا در بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا قرآن دا خلاصہ قرآن دا خلاصہ قرآن دا خلاصہ حسن و جمال آقا دا در بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا سونے نبی نو رب نے سونے نبی نو رب نے بخشے نے اختیار سارے غلام آپ دے ویکھے نشاندار سونے نبی نو رب نے سونے نبی نو رب نے بخشے نے اختیار سارے غلام آپ دے ویکھے نشاندار دن بھی چڑھن نہیں دیتا دن بھی چڑھن نہیں دیتا دن بھی چڑھن نہیں دیتا حبشی بلال آقا دا در بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا کیتی غلامی جس نے کیتی غلامی جس نے آقا دی آل دی مولا علی تے فاطمہ زہرا دلال دی دو جگتے ہو سواستا دو جگتے ہو سواستا دو جگتے ہو سواستا اس بند نال آقا دا در بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا قرآن دا خلاصہ قرآن دا خلاصہ حسن و جمال آقا دا در بے مثال آقا دا سبحان اللہ ماشاءاللہ سرور آیا تو ایک بار محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ جان لائنی بلا تقدیر و تمید میں پیر طریقت رحم رشید وقف راجہ حقیقت حضور قبلہ پیر سید واجد الرحمن پہلے قاری صاحب کی تلاوت جی ان سے قبل حضور کی خطاب سے قبل عالم اسلام کے عظیم قاری قرآن ہمارے درمیان موجود ہے میری مراد زینت القرہ فخر الخلق نبی قاری منیر احمد نیمی صاحب آپ اپنے خوبصورت انداز میں رب العزت کی اس کتاب سے آیات مقدسہ کو تلاوت فرمائیں گے جس کو میرے آقا نے نعت بنا کر نازل کیا گیا یقیناً قرآن سے بڑی لارائب کتاب کوئی نہیں خالق کائنات خود فرما رہا ہے کہ جس کی قرآن مدد نہیں کرتا رب بھی اس کی مدد نہیں کرتا اس لیے اپنے باشعور ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے قرآن کی آیات کو بادب طریقے سے بیٹھ کر سماعت کرنے کا شرف حاصل کریں جو اب آپ کھڑے پہلے کھڑے رہے اب بیٹھ جا چکے اب وہ نعت پڑھی جا رہی جس کو رب نے قرآن کی صورت میں نازل کیا مہربانی فرمائے بادب طریقے سے بیٹھ کر آیت مقدسہ کو سننے کا شرف حاصل کریں اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے جناب زینت القرہ نبی قاری منیر احمد نعیمی سے تمام بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری اور میری حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے اور جن دوستوں نے بھائیوں نے بزرگوں نے اس محفل پاک میں حصہ ملایا اللہ تعالیٰ تمام کے کاروبار مال جان عزت آبر میں برکت عطا فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان الله وصدق رسوله النبي
الكريم الأمين. سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جناب جنت القرآن قاری منیر احمد نعیمی سے بڑے ہی خوبصورت اور پیارے انداز میں میرے اور آپ کے قلوب و ذہان کو آیات بینات سے منور فرما رہے تھے. یقیناً اہل ایمان کے دلوں کو قرآن سن کے ہی سکون ملتا ہے. جس کو سکون ملا ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ, یا گج بج کے بول دے سبحان اللہ. بلا تخیر و تمید پیر طریقت رحم پیر شریعت شہنشاہ ولایت واقف حاضر قیمت حضور قبلہ پیر سید واجد الرحمن گیلانی بغدادی دامت برکاتم کو اپنے خوبصورت معروضات سے میرے آپ کے قلوب کو منور فرمائیں گے. ولی کی گفتگو سننا ایسے ہے جیسے قیمتی موتی لوٹنا. خدا کی قسم ایک ایک جملہ ان کا ہیرے سے بھی قیمتی ہوتا ہے. تو اپنے لیے شرف سمجھے, اپنے لیے اعزاز سمجھے کہ آپ ولی کامل کی بارگاہ میں بیٹھ کر ان کی گفتگو سنیں گے. ایک بار ذرا جس کو خوشی ہے اور ولی کامل کا دیدار کرنا بھی ایک مقبول حج کے برابر ثواب ملتا ہے. ہمارا تو یہ بھی عقیدہ ہے. تو دائیں ہاتھ اٹھا کے ذرا ایک نعرہ لگائے, نعرہ تکبیر. پتہ چلے کہ اشاقہ نے مصطفیٰ اس وقت جاگ رہے اور سننے والے ہیں, محبت والے لوگ بیٹھے حضور کے میلاد میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, جشن میلاد مصطفیٰ. جنگا میں الحاج نور سلطان صدیقی صاحب بھی تشریف لا چکے, ان کی حاضری ہے. لیکن پاکستان کا بہت بڑا نام ہے. اور محمد عثمان چشتی صاحب داتا کی نگری صاحب بھی موجود ہیں. 2 سناخوان کی حاضری ہے. محبت اور عقیدت سے تشریف رکھیں. اللہ کریم سلامت رکھیں. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا محبوب اللہ. محترم بزرگوں اور دوستو, اللہ رب العزت دی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید اس دے آخری پارے دی ایک عظیم اور مبارک سورت البلد اور اس دیاں چند آیات بینات صرف برکت واسطے تلاوت. دعا کرو اللہ قرآن دا پڑھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. آپ دوستاں نے قرآن سنے, میرا مالک توڑا سننا بھی قبول فرمائے. اس سچی کلام دیاں برکتاں رحمتاں اللہ تو انو بھی مینو بھی نصیب فرمائے. اس دی تعلیمات تے اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے. میرے جنہ مہربانہ نے اج دی اس عظیم الشان محفل دا اہتمام کیتا ہے, اللہ انہوں دی کوشش اور محبت نو قبول فرمائے. تسی جو دوست احباب اپنی نیند قربان کر کے بستر چھوڑ کے ذکر رسول واسطے تشریف لے آئے, توڑا آنا میں میرا مالک قبول فرمائے. دعائیہ جملے تو بعد احباب بلا تمہید دین دیا کچھ باتیں آپ دی خدمت پیش کرنا چاہ رہے ہیں. سب تو پہلے قرآن دے انہاں لفظاں دا ترجمہ کرنا چاہنا جڑے لفظ خطبے دے اندر تلاوت کیتے.
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرمائندہ مینو قسم اس شہر دی۔ ہکن قرآن دے لفظ، ہکے انہاں لفظاں دا نور، لفظ میں پڑھی بیٹھا واری ہے لفظاں دے نور دی۔ تسی لون والے بنو تو میں انہاں لفظاں دا نور چاہ کے تہاڈی جھولی وچ پاواں۔ ایک لمحے کی اگر توجہ مل جائے تو میں گفتگو کو آگے چلا سکوں گا۔ آپ کی محبتوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، پھر ترجمہ کر کے آپ کو متوجہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائندہ لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرمائندہ مینو قسم اس شہر دی۔ قسم ادھے بندے ہی نہیں بولے، قسم اس شہر دی۔ وہ شہر کیڑا ہے؟ اللہ اس شہر دا نام نہیں دسیا۔ اللہ اس شہر دا نام بولنا پوسی تھانوں۔ بڑی دیر تو خاموش بیٹھے ہو، ہن تھوڑا بیدار ہو جاؤ، اپنی اکھاں نو کھولو اور قرآن دے ان لفظاں نو سمجھنے دی کوشش کرو۔ اللہ نے فرمایا مینو قسم اس شہر دی۔ وہ شہر کیڑا ہے؟ اللہ اس شہر دا نام نہیں دسیا۔ پتہ نہیں میاں چنو دی قسم چائی سوں، چیچا وطنی دی قسم چائی سوں، فیصل آباد دی قسم چائی سوں، یا اسلام آباد دی قسم چائی سوں، واللہ عالم، میں نہیں جاندا۔ میں تو قرآن پڑھیا ہے، وچ ایک اشارہ پڑھیا ہے، میرے رب نے اشارے نال گل کیتی ہے تے گل مکا دیتی ہے کہ قسم اس شہر دی۔ اگر تسا نہ بولے نا تو میں اس گل تو اگا ٹرنا ہی کوئی نہیں۔ قسم اس شہر دی۔ وہ شہر کیڑا ہے؟ اللہ اس شہر دا نام نہیں دسیا۔ زبان عربی دے اندر ہاذا اے اسم اشارہ ہوندا ہے اور اے اتھے بولیا جاندا ہے جیڑا بہو نیڑے ہوئے، جو بہت قریب ہوتا ہے اس کے لیے عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ہاذا ہاذا ہاذا۔ اللہ نے وہ اشارہ کیتا ہے، شہر دا نام نہیں لیا۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرمائندہ مینو قسم اس شہر دی۔ وہ شہر کیڑا ہے؟ اللہ اس شہر دا نام نہیں دسیا۔ اللہ چونکہ نام نہیں دسیا، لوگ سوچن لگ گئے پتہ کرو کیڑا شہر ہے جدیاں قسمہ رب پہ چاہتا ہے۔ درود شریف ایک بار پڑھ۔ مجھے طلب تو کافی دیر سے تھی پانی کی کہ میں پانی پیوں، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ مجھے اتنی جلدی خطاب کرنا پڑے گا۔ میں نے تو انہیں آکھیا ہے بجے لے سارے واگ ویسے نو لے تو سا تقریر کریں۔ میں اسی امید پہ بیٹھا تھا بھئی ابھی تو کچھ بیٹھے ہیں، یہ جائیں گے تو پھر میرا خطاب ہوگا۔ پھر مجھے ان کا ترجمہ سمجھ نہیں آیا، ہون میں ان ترجمہ سمجھ آیا ہے بے بھاویں اے بیٹھے ہی حسین گئے ہوئے، تب مجھے انہوں نے ٹائم دیا ہے۔ مجھے اس لیے اب سمجھ آئی کہ میں نے درمیان میں خطاب کرنا تھا۔ مجھے یہ سمجھ تھی کہ جب یہ سارے چلے جائیں گے پھر آپ کی تقریر ہم سنیں گے۔ میں نے کہا چلو یہی ٹھیک ہے، تو میں اس لیے آرام سے بیٹھا تھا، ورنہ پہلے پانی پی لیتا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ درمیان میں ہی کہیں مجھے خطاب کرنا ہے۔ آپ درود شریف سنائیے، میں ذرا پانی پی لوں پھر آپ سے دو باتیں کرتا ہوں۔ جی نہیں یہ واپس آئیں گے ہونے جی، یہ ابھی واپس آئیں گے، جو چلے گئے ہیں وہ بھی واپس آ جائیں گے۔ ماشاءاللہ دیکھیں ادھر سے لوگوں نے واپس آنا شروع کر دیا ہے، انہیں ہولو ہولو بندے ٹر دے حسین ایتھو تائیں بندے آ جا سن، چل پڑے ہیں لوگ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرمائندہ میں نے قسم اس شہر دی۔ وہ شہر کیڑا ہے؟ اللہ اس شہر دا نام نہیں دسیا۔ رب چونکہ نام نہیں دسیا، لوگ سوچن لگ گئے پتہ کرو کیڑا شہر ہے جدیاں قسمہ رب پہ چاہتا ہے۔ تو علماء کا خیال ہے، مفسرین کی رائے ہے، محدثین دا قول ہے،
اور فرماندے نے قرآن دیا اے ایتاں جس وقت نازل ہویاں حضور مکہ وچ، سبحان اللہ، کتھے جی؟ ایک باری ہو رکھنا پوس، شہر مکہ وچ۔ تو علماء دا خیال بن گیا کہ اللہ بھاویں اس شہر دا نا نہیں دسیا، ایتاں جو مکے وچ نازل ہویاں لگدا انجے کہ اللہ نے شہر مکہ دی قسم اٹھائی، اللہ نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی ہے۔ اب جڑے بندے قرآن پڑھ دیں تے قرآن دی زیارت کر دیں، منزل کر دیں، میرے نالوں ڈھیر جان دیں، قرآن دی ہر سورت دے سرے تے لکھے ہوندا ہے کہ اے سورت مکی ہے، اے سورت مدنی ہے۔ سوال پیدا ہو گیا کہ اے مکی کیوں اور وہ مدنی کیوں؟ تو جواب آیا اے مکی اس واسطے کہ حضور مکہ وچ، اور وہ مدنی اس واسطے کہ حضور مدینہ وچ۔ حضور مکے تو قرآن مکی، حضور مدینے تو قرآن مدنی۔ جڑیاں آیتاں میں پڑھیاں اے مکے وچ نازل ہوئیں۔ علماء نے فرمایا اللہ بھاویں اس شہر دا نا نہیں دسیا، ایتاں جو مکے وچ نازل ہوئیں لگدا انجے کہ اللہ نے شہر مکہ دی قسم اٹھائی۔ اللہ نے آسمان تو کتنی کتاباں نازل کیتیاں؟ بندے ہی چار بولے، پنجواں نہیں بولے، بڑا رول آیا آج، چار ہی بندے بولے ہیں، پانچواں نہیں بولا۔ میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں، شاید اب کچھ بڑھ جائے، تعداد میں اضافہ ہو جائے۔ آسمان تو کتنی کتاباں نازل ہوئی ہیں؟ تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ گل کرو تورات بھی رب دی کتاب ہے یا نہیں؟ جڑے مندن صرف وہ بولیں دوے چپ بیٹھے رہیں، گل نہ کریں۔ تورات بھی رب دی کتاب ہے یا نہیں؟ زبور بھی رب دی کتاب ہے یا نہیں؟ انجیل بھی رب دی کتاب ہے یا نہیں؟ تورات نو لکھنے والا بھی خدا، زبور نو لکھنے والا بھی خدا، انجیل نو لکھنے والا بھی خدا، تورات نو لیاون والا بھی جبریل، زبور نو لیاون والا بھی جبریل، انجیل نو لیاون والا بھی جبریل۔ تورات بھی پیغمبر تے آئی، زبور بھی پیغمبر تے آئی، انجیل بھی پیغمبر تے آئی۔ تورات موسیٰ علیہ السلام دے کول، زبور داود علیہ السلام دے کول، انجیل عیسیٰ علیہ السلام دے کول ہن او بھی رب دیا کتاباں۔ لکھن والا انہوں بھی خدا ہے، لیاون والا انہوں بھی جبریل ہے، پر انہاں تینوں کتاباں دے اندر اور اس قرآن دے نازل ہومن دے اندر ترائے بنیادی فرق ہیں۔ کتنے جی؟ ترائے بنیادی فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ پہلیاں کتاباں نازل ہوئیاں وہ ایک ایک مقام تے نازل ہوئی۔ نہیں سواد آیا گل کر کے؟ کتنے مقام تھے جی؟ ایک ایک مقام تے نازل ہوئیاں۔ پہلیاں کتاباں نازل ہوئیاں وہ ایک ایک مقام تے نازل ہوئیاں۔ قرآن ایک مقام تے نازل نہیں ہویا۔ قرآن کدی مکے وچ نازل ہویا، قرآن کدی مدینے وچ نازل، قرآن کبھی مکہ میں نازل ہوا، قرآن کبھی مدینہ میں نازل ہوا۔ جڑیاں آتا میں پڑھیں اے مکہ شریف دے اندر نازل ہویاں، اور قرآن دا کچھ حصہ مدینہ شریف دے اندر نازل ہویا۔ اے قرآن اور پہلیاں کتاباں دے اندر پہلا بنیادی فرق۔ اور دوسرا بنیادی فرق مجھے توجہ چاہیے، دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ پہلیاں کتاباں نازل ہویاں وہ ہکے واری نازل ہویاں۔ کیویں نازل ہوئی؟ ایک باری ہو رکھنا پوس۔ تورات آئی تو پوری کتاب، زبور آئی تو پوری کتاب، انجیل آئی تو پوری کتاب، لیکن جدو قرآن دی واری آئی اللہ نے قرآن نو ہکے باری نازل نہیں کیتا بلکہ 23 سالاں دے اندر نازل کیتا۔ جیویں جیویں میرے نبی نو قرآن دی لوڑ پندی رہی اللہ آسمان تو قرآن نو نازل فرماندا رہا۔ یہ دوسرا بنیادی فرق ہے۔ اور تیسرا بنیادی فرق پہلیاں کتاباں دے نازل ہومن دے اندر اور اس قرآن دے نازل ہومن دے اندر تیسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ پہلیاں کتاباں نازل ہوئیاں اور لکھیاں لکھائیاں نازل ہوئیاں، چھپیاں چھپائیاں نازل ہوئیاں۔ لیکن جدو قرآن دی باری آئی اللہ نے قرآن نو آسمان تو لکھ کے نہیں بھیجیا بلکہ الحمد لے کے بالناس تک اس قرآن دے 30 سپارے، 7 منزلہ، 114 سورتاں، 6000 تو زیادہ قرآن دیا آیتاں اللہ نے جدو نازل فرمانیاں چاہیاں تو اللہ رب العزت نے لکھ کے نہیں بھیجیا بلکہ الحمدللہ کے بالناس تک اس پورے قرآن نو اللہ نے محمد دی زبان دے وچوں نکالیا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔
یہ تیسرا بنیادی فرق ہے جڑا میں آپ دے سامنے رکھیا. پہلیاں کتاباں نازل ہوئی ہیں انہاں دے نازل ہومن دے اندر اور قرآن دے نازل ہومن دے اندر یہ تیسرا بنیادی فرق ہے. جڑیاں آتا میں تلاوت کیتیاں پتہ نہیں بندیاں نو یہ فرق یاد راسن یا بھول جاسن، چونکہ گفتگو انہی پر بیس کرے گی، بنیاد بنے گی. میں ابھی تمہید کر رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو کسی طرح متوجہ کر پاؤں، تو پھر کچھ باتیں دین کی آپ کو سنانا چاہتا ہوں. فرق بتا رہا ہوں. پہلا بنیادی فرق کہ پہلیاں کتاباں نازل ہوئیاں، لکھیاں لکھائیاں نازل ہوئیاں. قرآن لکھیو یا نہیں آیا، محمد دی زبان دے وچوں آیا ہے. دوسرا بنیادی فرق کہ پہلیاں کتاباں نازل ہوئیاں اور ہکے باری نازل ہوئیاں. قرآن ہکے باری نازل نہیں ہویا، 23 سالاں دے وچ نازل ہویا ہے. تیسرا بنیادی فرق کہ پہلیاں کتاباں نازل ہوئیاں وہ ایک ایک مقام تے نازل ہوئیاں. مثلا تورات آئی پہاڑ دی چوٹی تے، زبور آئی ایک گھر دے اندر، انجیل آئی عبادت خانے دے اندر، تورات آئی تو موسیٰ علیہ السلام پہنچے. اللہ فرمایا اے نبی بیٹھ کے کتاب دا انتظار کر. نبی بیٹھے رہے. پھر اللہ نے تورات اتاری. حضرت داؤد علیہ السلام دی باری آئی. اللہ فرمایا اے نبی ایس گھر دے اندر بیٹھ کے میری کتاب دا انتظار کر. نبی بیٹھے رہے. پھر اللہ نے کتاب اتاری. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی باری آئی. اللہ نے فرمایا اے پیغمبر ایس عبادت خانے وچ بیٹھ کے میری کتاب دا انتظار کر. نبی بیٹھے رہے. پھر اللہ نے کتاب اتاری. لیکن جدو قرآن دی باری آئی اللہ فرمایا جبریل آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی پابند ہو سکتا ہے پر میرا محمد پابند نہیں ہو سکتا. فرمایا جبریل تو پابند ہو جا. مولا میں کیویں پابند ہوا؟ اللہ فرمایا قرآن لے کے جا. مولا کیویں لے کے جاواں؟ اللہ فرمایا انج لے کے جا کہ میرا محبوب مکے ہوئے تو قرآن مکے لے کے جا، محمد مدینے آوے تو قرآن مدینے لے کے. حضور غار وچ تو قرآن غار وچ، نبی بسترے تے قرآن بسترے تے، حضور احد وچ قرآن احد وچ، نبی بدر وچ قرآن بدر وچ، نبی خندق وچ قرآن خندق وچ. اللہ فرمایا جبریل پابند ہو جا، جویں جویں میرے نبی نو لوڑ پندی رہے تو قرآن لے کے جاندا رہے. اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد. اللہ فرمائیدا مینوں قسم ہے اس شہر دی. کیوں؟ اب میں وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے شہر دی قسم کیوں اٹھائی. اللہ نہ نہیں دسیا لیکن بھلا ہوئے ان عالماں دا، مفسراں دا، انہاں محققاں دا جنہاں گل اتھوں تک کپڑائی کہ اللہ نے شہر مکہ دی قسم اٹھائی. کیڑے شہر دی قسم اٹھائی؟ شہر مکہ دی قسم اٹھائی. قربان جاوا مسلمانوں شہر مکہ تو اللہ تو مکے لے جاوے، ایک باری موڑی لے جاوے. تھوڑی صلاح کہیں نہیں فرمایا نہ موڑ لے جاوے. ناراض نہ ہویا لے جاوے تو موڑ تو ارا نہ لایا اور وہیں مرنا نصیب ہو جائے، زندگی کے دن وہیں گزر جائیں اور وہیں مدفن مل جائے. چونکہ شہر مکہ بھی مبارک ہے اور شہر مدینہ بھی مبارک ہے. علماء دے اندر ایک بڑی بحث ہے، میں اس بحث میں جاؤں پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئے یا نہیں. علماء دے اندر ایک بڑی طویل اور عجیب بحث ہے. بعض علماء دا خیال ہے کہ مکہ شریف افضل ہے اور بعض دی بحث ہے کہ مدینہ شریف افضل ہے. جڑے آدن مکہ افضل ہے دلائل دے انبار لگا دیتے، جڑے آدن مدینہ شریف افضل ہے دلائل دے انبار لگا دیتے. وہ کہتے ہیں مکہ افضل ہے، یہ کہتے ہیں مدینہ افضل ہے. میرے شیخ محقق نے ایک نواں مسلک بیان کیتا. انہاں کہ جب تک حضور مکہ میں تھے مکہ افضل تھا، جب سے مدینہ میں ہے اب مدینہ افضل ہے. جب تک مکہ میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب سے مدینہ میں آ گئے ہیں اب مدینہ افضل ہے. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ مبارک دے اندر ایک مرید بیٹھا، ایک نوکر بیٹھا، ایک غلام بیٹھا. مرید بولیا اسا کہ مرشد اے دسو زمین تے کائنات دے اندر سب تو افضل جگہ کیڑی؟ افضل ترین جگہ کون سی ہے؟ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا بیٹا زمین تے افضل جگہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضور جلوہ فرما ہے. جہاں حضور ہے وہی افضل جگہ ہے. مرید بڑا چنگا وہ بول پیا. مرید پھر بول پڑا. اس نے کہا حضور اے دسو اگر او جگہ کائنات افضل ہے جتے حضور تشریف فرمانے تب وہ لوگ جنت دی آرزو کیوں کر دیں؟ یہ جنت کی آرزو کیوں ہو رہی ہے؟ لوگ جنت جنت کر رہے ہیں، جنت کی آرزو کس لیے ہے؟ میرے
شیخ نے شیخ شہاب الدین سہروردی سلسلہ سہروردیہ کے امام شیخ شہاب الدین سہروردی نے جواب عطا فرمایا. آپ نے فرمایا بیٹا جب تک حضور مدینہ میں ہے مدینہ افضل ہے, جب جنت میں ہوں گے تو جنت افضل ہوگی. مکہ میں تھے تو مکہ افضل, مدینہ میں ہے تو مدینہ افضل, جب جنت میں ہوں گے تو جنت افضل ہوگی. جہاں حضور جلوہ فرما ہوگے زمین میں کائنات میں وہی جگہ سب سے افضل ہوگی. اللہ پاک تو نمازی بنا دے, ایک باری موڑ بنا دے تے موڑ بنے ہی رہو نمازی شاہ. اللہ پاک تو لائے ہوئے. یہ جو مسجد ہوتی ہے نا, شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ جیڑی پہلی صف ہوندی ہے نا ایدی فضیلت بہت زیادہ ہے. شریعت میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے. جو پہلی صف میں بندے نماز پڑھتے ہیں ان کی شان بیان کی گئی ہے. اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں شان سنانا چاہتا ہوں. یہ جڑے بندے پہلی صف وچ نماز پڑھ دیں نا, شریعت آ دیئے, میرے نبی نے فرمایا اگر لوگاں نو پتہ چل جاوے جو پہلی صف وچ نماز پڑھن دا ثواب کتنا ہے تو لوگ ایک دوے نال جھگڑا کریں, لڑائیاں ہوئیں, قرآن اندازی ہوئے, ٹکٹاں وکیں. نہیں سن دے بیٹھے بندے, نمبر لگے, آج میرا نمبر ہے, میں کھلونا صف وچ, لوگ ایک دوے نو اپنی واری نہ دے. اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے. ہوں تساں دسو جڑے بندے اس چک تے بیٹھے تو انہوں پتہ ہے پہلی صف ہے کیڑی؟ بڑے پریشان ہو گئے بھئی ایک نوی بجارت پیر ساڑھے پہ. وہ جو مسجد ہے نا جی, مسجد او دے وچ ایک محراب بنے ہوئے, اس محراب وچ امام مصلی کہتے ہیں او دے پچھو جڑی صف ہوندی ہے نا او نو آدھن پہلی صف. سبحان اللہ پڑھو چھا. او ہوندی ہے, ایک باری ہو رکھو, او ہوندی ہے پہلی صف. لیکن میں نہیں لگتا ہے بے کدی کدی امام اتھو مصلی چاہندہ ہو سی تے ایس برانڈے چی نماز پڑھائندہ ہو سی. نہیں سن دے بیٹھے بند, ہاں جی ایتھے مصلی پہندہ ہو سی تے مڑ نماز ایتھے پڑھائندہ ہو سی تے جلے امام ایتھے کھلوتا ہو سی مڑ ہوندی ہو سی پہلی صف. آئے جیڑی برامدے علی صف ہے مڑ اے صف ہوندی ہو سی. بولو تے گرمیاں دے وچ مڑ بندے اندر نہیں کھلو سکدے, مڑ امام مصلی چاہندہ ہو سی ایتھے میرے خیال ہے آئے پکھے شکھے لگے کھلوتے ہیں, لگدا ایتھے ہی بندے نماز پڑھ دے ہو سی. تے امام ایتھے مصلی بچھائندہ ہو سی تے مڑ جیڑی ایتھے صف ہوندی ہو سی او ہوندی ہو سی پہلی صف. اب سن لیجئے میری بات, امام وہاں کھڑا ہو تو اس صف کی شان افضل, امام وہاں کھڑا ہو جائے تو پھر برامدے کی صف کی شان افضل ہو گئی. اگر امام مصلی لے کر یہاں آ جائے تو پھر اس صف کی شان افضل ہو گئی, کیونکہ پہلی صف وہی بنے گی. امام جہاں تو شان جہاں, امام وہاں تو شان وہاں, امام وہاں تو شان وہاں. اسی لیے فرمایا جب تک حضور مکہ میں تھے مکہ افضل تھا, جب مدینہ میں آئے مدینہ افضل ہے, اب جب جنت میں ہوں گے تو جنت افضل ہوگی. مکہ میں ہے تو مکہ افضل, مدینہ میں ہے تو مدینہ افضل, اور جنت میں ہوں گے تو جنت افضل. اور قربان جاؤں, قرآن میں پڑھتا بیٹھا, اور شان مصطفیٰ یہ ہے, مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ اللہ نے جدو میرے نبی نو زمین تے بھیجیا نا, میرے نبی نو رب نے اعلان نہیں کرن دیتا, محبوب اعلان نہیں کرنا. میں نے ایسے نبی دیکھے پیدا ہوئے اعلان نبوت کر دیا, پیدا ہوئے اعلان نبوت کر دیتا. لیکن میرا نبی کیسا ہے, پیدا ہوئے اعلان نبوت نہیں کیتا, مڑ بچپن گزر گیا اعلان نبوت نہیں کیتا, مڑ جوانی آ گئی اعلان نبوت نہیں کیتا. سن دے بیٹھے, جوانی آ گئی اعلان نبوت نہیں کیتا. پھر 40 سال بیت گئے, میرے نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا. 40 سالوں کے بعد میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا ہے. کئی بندیاں نو غلط فہمی ہوگی, بڑا رولا پہ گیا جی, کئی بندیاں نو غلط فہمی ہوگی. بندے آکھیا اے نبی 40 سال تو بعد نبی بنے, کوئی نہیں توجہ تھوڑی میں تے. لوگاں نو غلط فہمی ہے, انہاں آکھیا اے نبی 40 سال تو بعد نبی بنے, یہ بنے ہی 40 سال کے بعد ہے. چھوٹے چھوٹے نبی آئے, بچپن میں ہی اعلان نبوت کر دیا. اور یہ جو نبیوں کا نبی ہے 40 سال اللہ نے اعلان نہیں کرن دیتا. مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت ملے تو سمجھانا چاہتا ہوں.
کہ تواڈے نبی نے 40 سال اعلان نبوت کیوں نہیں کیتا؟ مجھے ایک لفظ میں اپنی بات سمجھانی ہے، صرف مجھے توجہ مل جائے میری بات آپ تک پہنچ جائے گی کہ 40 سال میرے نبی نے اعلان نبوت کیوں نہیں کیتا؟ خاموش کیوں رہے؟ لوگوں خاموش رب نے اس واسطے رکھے ہے۔ اللہ فرمائے محبوب 40 سال بولنا نہیں، اعلان نبوت نہیں کرنا، خاموش رہنا ہے۔ کیوں؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ محبوب تو 40 سال قرآن بن کے بھی کھا تے 40 سال تو بعد قرآن پڑھ کے بھی کھا۔ پہلے 40 سال قرآن بن کے بھی کھا، مڑ 40 سال تو پیچھے قرآن پڑھ کے بھی کھا۔ میرے نبی نے 40 سال قرآن بن کے دکھایا۔ میں بڑا چیلنج کر رہا ہوں آج 21 والی محفل دے اندر، بڑی بات کر رہا ہوں، یہ اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر کے چیلنج کر رہا ہوں دنیا کفر کو، دنیا اسلام کو، پوری دنیا میں چیلنج کر رہا ہوں کہ 40 سال لوگ آدھن اے نبی 40 سال تو بعد نبی بنے ہیں۔ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ ان 40 سالہ دے اندر میرے نبی دا کوئی کم خلاف نبوت بھی کھایا جائے یا خلاف قرآن بھی کھایا جائے۔ بچپن گزرے، جوانی گزری ہے، 40 سال گزر گئے ہیں، ان 40 سالہ دے اندر میرے نبی دا کوئی کم نہ خلاف نبوت گزرے ہے نہ خلاف قرآن گزرے۔ دلیل پیش کرتا ہوں، میرے نبی نے جب اعلان نبوت فرمایا نا، میرے نبی نے جب اعلان نبوت فرمایا تو حضور کافرہ دے سامنے کھڑے ہوئے، وادی ابو خبیس ہے، حضور نے اعلان کیا فرمایا؟ سنیے اعلان، انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ او لوگو، اے کفار مکہ، اے ابو جہل، اے ابو لہب، اے عتبہ، اے عتیبہ، سنو، میں اللہ دی طرف رسول بن کے آیا، میں نبی بن کے آیا۔ جب میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو کافرہ نے میرے نبی تو نبوت دی دلیل منگی، کافروں نے دلیل مانگی، اے محمد ابن عبداللہ بتا کیا دلیل ہے تیرے پاس کہ تو اللہ کا نبی؟ نہیں سنتے بیٹھے میری، کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ دلیل دیجئے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ اب میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اب وہ بات سننے کے لائق ہے۔ میرے نبی ابو جہل سے مخاطب ہوئے، ابو لہب سے مخاطب ہوئے، عتبہ سے مخاطب ہوئے، عتیبہ سے مخاطب ہوئے۔ فرمایا کیا؟ آپ نے فرمایا اے ابو جہل، اے ابو لہب، 40 سال تواڈے وچ گزارے، میرا بچپن اتھائی گزری ہے، جوانی اتھائی گزری ہے، 40 سال گزر گئے، مجھے بتاؤ میرا کوئی کم خلاف نبوت ویکھیا یا خلاف قانون ویکھیا؟ اب کافروں نے یہ جواب دیا ہے، مسلمان تو کہتے ہیں نا 40 سال کے بعد نبی بنے ہیں، کافروں نے کیا جواب دیا؟ ابو جہل کیسے بولا، ابو لہب کیسے بولا؟ وہ جواب سنیے، کفار بولے، مشرکین بولے، دشمن اسلام بولے حضور کے سامنے، انہاں کہ محمد ابن عبداللہ یہ اگر سچی پوچھے تو انہاں 40 سالہ دے اندر یا سا تینوں صادق پایا یا امین پایا۔ میں ہاں دھنگی تواڈے نال جڑیا ہوا تھا، تسا میرے مطلب دے نے تے میں تواڈے مطلب دا نہیں۔ تانوں کوئی شغلی مولوی چاہیے، میرے کول او ہن کوئی نہ، میں تو قرآن سناونا، تانوں گھیر گار کے مڑ میں ہی لایا ہونا۔ ہاں جی، تسا میں اتھو تنگ ہو تے ناراض نہ ہوئے، ہاں میں ہی تو اتھو بڑا تنگ، رولا آپ دو گھراں دا پیار آنا ہے، نہ تسا میری جان چھوڑنی ہے نہ میں تواڈی جان چھوڑنی۔ جب بھی مجھے موقع ملے گا میں آپ کو قرآن سناؤں گا۔ آج یہ بات سمجھانا چاہتا تھا، ابھی تو میں اس لفظ کی بحث سے نہیں نکل پایا۔ اللہ نے فرمایا میں نے قسم اس شہر دی، ابھی تو میں وہ آپ کے ذہنوں کو حاضر کرنے میں لگ گیا ہوں کہ کسی طرح مجمع کا ذہن حاضر ہوئے، میں انہاں لفظاں دا نور چاہواں تے انہاں دی جھولی اچ پاواں۔ مجھے ابھی بڑی محبتوں کی ضرورت ہے، صرف مجمع منتشر دیکھ رہا ہوں، آپ کے ذہنوں میں انتشار ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے کوئی کہیں بیٹھا ہے۔ میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑے سے آپ کی توجہ ہو جائے تو قرآن کے لفظوں پر کچھ بحث کر کے اپنی گفتگو سمیٹنا چاہوں گا۔ جی اللہ نے فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرمائیدہ میں نے قسم ہے اس شہر دی۔ کیوں قسم ہے؟ اللہ اس شہر دی قسم چاہیے صرف اس واسطے کہ تیرے شہر مکہ دے اندر تیرا کعبہ ہے، مسجد حرام ہے،
طواف ہے، مطاف ہے، زمزم دا چشمہ ہے، حجر اسود دا پتھر ہے، صفا تے مروا دی پہاڑیاں، مینا، عرفات اور مزدلفہ دے میدان ہیں۔ جواب خدا بندی سنیے، اللہ فرمائیدہ قسم کعبے دی وجہ تو نہیں چاہیے، مسجد حرام دی وجہ تو نہیں چاہیے، طواف اور مطاف دی وجہ تو نہیں چاہیے، بلکہ قسم اس پر اچائی کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ شہر سڑا محمد رہندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قسم کعبے کی وجہ سے تو نہیں ہے، حضور کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ اور کعبہ پہلے بھی آئی، اگر میں اجازت دیو تو میں قرآن تو تن پوچھ کے دساں بے کعبہ بنیا کدو، یہ کعبہ بنا کب ہے؟ یہ جس کعبے کو مخلوق سجدہ کرتی ہے، یہ کعبہ بنا کب ہے؟ سب تو پہلے کعبہ فرشتیاں بنایا۔ کیا بنایا جی؟ سب سے کعبہ پہلے فرشتوں نے کعبہ بنایا، پھر اللہ زمین تے حضرت آدم علیہ السلام نے بھیجیا، سب تو پہلے اس زمین تے کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی باری آئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام دی باری آئی، مڑ اللہ دو نبی کٹھے کر کے دوواں نو رلا کے اللہ نے حکم فرمایا۔ اللہ فرمایا اے آدم، اے ابراہیم، اے اسماعیل، دونوں پیغمبر مل کے مڑ میرا کعبہ بناؤ۔ تو کدی فرشتیاں بنایا، کدی آدم بنایا، کدی ابراہیم بنایا، کدی اسماعیل بنایا، اللہ قسم کدی نہیں چاہی۔ قسم کدن چاہی؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ جدن اس شہر دیاں گلیاں دے وچ او دا یار ٹریا۔ مڑ اس قرآن بنا کے آکھیا محبوب مینوں ہن اس شہر دی قسم ہے کیونکہ اس شہر دیاں گلیاں دے وچ میرا محبوب چلدا ہے۔ قسم کعبے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ حضور کی نسبت کی وجہ سے۔ ہائے، اب مجھے اجازت دیجئے میں آپ کو پوچھوں قرآن سے، قرآن بتا یہ کعبہ بنا کب ہے؟ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سب تو پہلے کعبہ بنا ہے، قسم نہیں اٹھائی۔ قسم کب اٹھائی ہے؟ جب حضور کے قدمین شریفین اس زمین پر لگے ہیں، پھر اللہ نے قرآن بنا کر کہا محبوب ہن مینوں اس شہر دی قسم ہے، اس مٹی دی قسم ہے کیونکہ اس مٹی نے میرے یار دے پیراں نو چومے۔ اور یہ بات آپ کو بتا کر اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ جدن دے میرے نبی دے قدم زمین تے لگ گئے نا، جدن دے میرے نبی دے قدم زمین تے لگ گئے، میرے نبی دے قدمہ دی وجہ تو اللہ نے اس پوری روح زمین نو پاک کر دیتا۔ میرے نبی تو پہلے زمین ہی پاک نہ، اس زمین نو اگر کسی نے پاک کیتا ہے تو مصطفیٰ دے نالین مقدس نے کیتا ہے۔ آپ نے کیا سمجھا ہے اپنے نبی کو؟ یہ میں 21 والوں کو دیکھ رہا تھا، انہوں نے اتنی بتیاں لگا دی ہیں۔ اب ان سے پوچھئے بھئی یہ اتنی بتیاں لگا کر، ایسی محفل سجا کر، یہ کہیں دل میں یہ تو خیال لے کر نہیں بیٹھے کہ ہم نے احسان کیا ہے، ہماری مہربانی ہے کہ ہم نے ایسا انتظام کیا ہے؟ لوگوں آپ کی مہربانی نہیں ہے، یہ پھر بھی میرے سرکار کی مہربانی ہے جنہوں نے قبول کیا ہے۔ یہ تو تانوں قبر وچ پتہ لگ سی جلے حضور نے آنا ہے، قبر وچ جلے حضور نے چھڑانا ہے اولے تانوں پتہ لگ سی شان مصطفیٰ کیا ہے، اختیار مصطفیٰ کیا ہے۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا مصطفیٰ کے اختیار کا اور شان مصطفیٰ کا جب حضور آپ کو قبر میں چھڑائیں گے، محشر تک پہنچائیں گے، پھر جنت تک لے کے جائیں گے، پھر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ شان مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، تب لوگوں کو پتہ چلے گا۔ آج میرے بتانے سے شالا کوئی کائندہ ہوئے نہیں بولے میرے نام، شالا کوئی کائندہ بولو، اور تواڈا کوئی ہے تو بولو، جے کوئی نہیں تو مڑ چپ بیٹھے رہو۔ چلو جائندہ جائندہ ہے وہ بولے۔ بکری جڑا ہے نا جی اس ماری چھال لگن لگی وچوں پانی دے تے اس ماری چھال تے اگوں آئی دل دل وچ پھس گئی، بکری نیچے اتر گئی، اس نے جو ماریا نا زور او ہور تلے لے گئی، بجائے نکلنا دے ہور تلے لے گئی، بیچاری بڑی پریشان ہوئی، پچھو بگاڑ آ گیا، نہیں سن دے بیٹھے، پچھو بگاڑ آ گیا، اس ویکھیا شکار پھس گیا، بگاڑی چھال مار دیتی، اگو آئی دل دل، بگاڑی پھس گیا، ماریا بگاڑ زور وہ ہور تلے لے گیا، وہ جویں جویں اپنے آپ نو چھکے نونجے انجے تلے لے جانے، بکری دا حادثہ نکل گیا۔
بکری مسکرا پڑی، ہسنے لگی، بگاڑ بڑا حیران ہویا، اس آکھیا بھئی تو ہی پھس گئی ہیں، میں ہی پھس گیا تے مینوں ویکھ کے تو ہستی پئی ہیں، تیرا حق تا نہیں بندا تو انج ہسیاں، مینوں ہسن دی وجہ دس۔ اس آکھیا میں ہستی اس پر پئیاں، پھس میں ہی گئیاں، پھس تو ہی گئی، لیکن میں اس پر ہستی پئیاں با میرا تو کوئی ہے ہن جنہاں دا ہے او بولن دوے چپ بیٹھے رہے۔ اس آکھیا میرا تو کوئی ہے، میں تو ایئر نال وچھڑیاں، شامی جلے اس لائے جاونیاں، گنتی پوری کرنی ہے تے مائیں وچ کوئی نہیں ہونا، مائیں وچ کوئی نہیں ہونا، میرے سائیاں پیچھا کرنا ہے، انہاں مینوں آ کے پھد لونا ہے، مینوں کڈ لونا ہے، تو دس تیرا ہی کوئی ہے؟ لوگوں آپ تو خوش قسمت ہے نا کہ آپ کا کوئی ہے، آپ خوش نصیب ہے کہ آپ کا کوئی ہے، اور اللہ نے آپ کو کیسا مالک عطا کیا ہے، کیسا سردار عطا کیا ہے، کیسا نبی عطا کیا ہے، ساری کائنات ایک پاسے، آمنہ دلال ایک پاس، اور سچائی رب نے بھن سٹیا جس وچ محمد نو ڈھالے اس۔ اللہ فرمائیدہ لا اقسم بہذا البلد، فرمایا محبوب میں نو قسم ہے اس شہر دی، کیوں؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد، کیونکہ اس مٹی تے توڑے قدم لگ گئے، اس مٹی نے آپ کے قدموں کو چوما ہے، اور توڑے قدمہ دی وجہ تو اللہ فرمائیدہ میں پوری روح زمین نو پاک کر دیتا، میرے نبی تو پہلے زمین ہی پاک نہ، اس زمین نو اگر کسی نے پاک کیتا ہے تو مصطفیٰ دے نالین مقدس نے کیتا ہے۔ تسی آکھو پیر صاحب زمین نو حضور دے قدمہ نے کیویں پاک کیتا ہے، تو میں بتا کے بات چھوڑ رہا ہوں، بحث لمبی ہے، میں اس بحث میں الجھنا نہیں چاہتا چونکہ رات بیت جائے گی اسی بحث میں بیٹھے بیٹھے، مزید آپ لوگوں نے بیٹھ کر محفل میں ذکر رسول سننا ہے، میں اختصار کر گیا انہی لفظوں کے ساتھ کہ اللہ نے آدم علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی دی طرف حکم اتاریا، شریعت آ گئی، اللہ فرمایا اے نبیو لکیرے مار دیو، کدھا پا دیو، جگہ مخصوص کر دیو تے اپنی اپنی امتاں وچ اعلان کر دیو، ایتھے سجدہ ہو سکدا ہے اوتھے نہیں ہو سکدا، نبی آوے تا ایتھائیں، ولی آوے تا ایتھائیں، غوث یہاں، کتب یہاں، ابدال یہاں، مومن یہاں، مسلم یہاں، جیڑا اس لیکے تو باہر نکل سی او دا سجدہ ہی قبول نہیں، پر جدو تواڈے نبی دے قدم زمین تے لگ گئے، اللہ فرمایا محبوب ہن تواڈے قدم لگ گئے، اپنی امت وچ اعلان کر دیو جو جہاں ہے وہیں سجدہ کرے، جو مشرق میں ہے وہ مشرق رہے، جو مغرب میں ہے وہ مغرب رہے، جو شمال میں ہے وہ شمال رہے، جو جنوب میں ہے وہ جنوب رہے، فرمایا متھا جھکاونا تواڈا کم میں اور تواڈے سجدیاں نو قبول کر لونا میں رب العالمین دا کم۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا محبوب سانو قسم ہے اس شہر دی، کیوں؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد، کیونکہ اس مٹی دے اوتے تواڈے قدم لگ گئے، آپ خوش قسمت ہے، اللہ نے آپ کو ایسا عظیم رسول عطا فرمایا کہ جس کے شہر کی بھی قسم اٹھائی، جس کے زمانے کی بھی اللہ نے قسم اٹھائی، یہ دیاں زلفاں دیاں بھی قسمہ چاہیاں، چہرے دیاں بھی قسم، سبحان اللہ نہیں پڑھی، سینے دی بھی قسم اٹھائی، مدینے دی بھی قسم اٹھائی، اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت عطا فرمائے، معرفت رسول عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم خدا کو بھی پسند آئے، اس کے مصطفیٰ کو بھی پسند آئے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے خدا بھی راضی ہو جاوے او دا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے، اللہ سانو ایسا بنا دے کہ ساری زندگی دی ہر ادا و سنت مصطفیٰ ہو جائے، اللہ ایسی اچھی زندگی اس محفل میں بیٹھنے والے میرے سب بھائیوں کو عطا فرمائے، آپ کی اس محفل کو میرا مالک قبول فرمائے، آپ پر اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ جن دوستوں نے اس محفل میں اپنی محبت پیش کی ہے اللہ ان کی محبت کا صلہ انہیں خود عطا فرمائے، جس نے جتنی محنت کی اللہ اس کی محبت کو قبول فرما کر اس کے لیے بخشش اور نجات کا سامان پیدا فرمائے، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ حضور نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی، یقیناً ایمان تازہ ہوا ہے تو ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ، اور دوران خطاب ملک پاکستان کے نہیں بلکہ بین الاقوامی شہرت کے حامل الحاج نور سلطان صدیقی صاحب داتا کی نگری لاہور سے اسٹیج